السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں وائس اوور۔ انشاءاللہ ٹیکسٹ میں بھی ویڈیوز آئیں گی، تھوڑا سا میں کام میں بزی ہوں، جیسے ہی فری ہوتی ہوں ویسے ٹیکسٹ میں بھی انشاءاللہ ویڈیو آئے گی اور وائس اوور تو میں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ رمز جنون، تحریر نور آصف۔ ذرا خانزادہ نے ایک گھٹنے کے بل بیٹھے نازلین کی انگلی میں رنگ پہنائی تھی۔ ہوٹلنگ اور تالیوں کی گونج میں کھلکھلاہٹیں بکھری تھیں، چاروں طرف زور زور سے ہوٹنگ ہو رہی تھی۔ زنیشہ نے اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی دیکھی، جس انگوٹھی پر ذرا خانزادہ نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ دنیا کے مہنگے پتھروں میں سے ایک پتھر اس انگوٹھی میں جڑا تھا۔ زنیشہ کی آنکھوں کا زخمین پن بڑھتا گیا تھا۔ زنیشہ شاہ، اسے اپنوں کے بغیر جینا آتا تھا، اسے رشتوں کے بغیر رہنا آتا تھا۔ وہ اس نیلی آنکھوں والے مرد کے بغیر رہ سکتی تھی۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ وہ اس رشتے، اس قسمت سے، کس ستم ظریفی اور کسی کی بے رحمی سے ٹوٹ گئے تھے وہ، مگر ذرا خانزادہ نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اسے رشتوں کے بغیر کیا کرتی وہ؟ مگر ذرا خانزادہ کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے گوایا دیا تھا، خود کو خود ہی برباد کیا تھا۔ تو آباد کرنے کے لیے مرنا پڑتا تو وہ آج مر جاتی۔ زنیشہ شاہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے ایک بار بھی مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو وارفتگی سے دیکھتے مسکرا رہے تھے، نگاہوں میں ایک دوسرے کے بلائیں لے لی گئی تھیں۔ تم بے حد خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، وہ اس کے ہاتھ تھامے جذبے سے کہہ رہا تھا۔ نازلین ایک سوئے فل آستین والے سفید رنگ کے گاؤن میں ملبوس تھی، جس کے گلے پر اور آستین پر موتیوں کا کام ہوا پڑا تھا۔ سفید ہی نیٹ کا دوپٹہ وہ سر پر اٹیچ کیے ہوئے تھی، جو فرش کو سلامی دے رہا تھا۔ گاؤن بھی پیچھے سے ٹیل کی صورت میں زمین کو چھو رہا تھا۔ لائٹ سا میک اپ کیے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم خوش ہو نا میری جان؟ نازلین نے جواباً ڈبڈبائی لہجے میں پوچھا۔ بے حد و بے حساب میری جان، وہ اس کے ہاتھ تھامے گرم جوشی سے بولا تھا۔ گردن ترچھی کرتے زنیشہ کو ایک نظر دیکھا، اس کی آنکھوں کی سرخی کہتی تھی وہ ہرٹ ہے۔ زنیشہ لٹھے کی مانند سفید شاکی چہرہ لیے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے ختم کر دیا، تم نے میرے دل میں اپنے لیے محبت سیاہ کر دی۔ نیلی آنکھوں نے بربادی کا پرسہ سنایا۔ تم مجھے ختم کر دو، تم میرے دل میں اپنے لیے محبت کو سیاہ کر دو گے؟ جواباً نشیلی آنکھوں نے التجا کے ساتھ اسے وارن کیا تھا۔ میں تمہیں کھو چکا ہوں، تم نے میرا استعمال کیا، تم نے میری محبت کو روندا۔ وہ بے آواز آنکھوں سے شکوہ کر رہا تھا۔ کیا محبت کرنے والے اتنے شفاق ہوتے ہیں؟ زنیشہ نے پرسوز ہچکی لی۔ محبت کرنے والے تم جیسے شفاق ہوتے ہیں؟ وہ اپنی گردن موڑ گیا تھا، ہر تعلق وہ توڑ چکا تھا۔ نازلین اسے دیکھتے نم سا مسکرائی تھی۔ اس نے کچھ پل اس سے نظریں ہٹا کر اچھا نہیں کیا تھا، اس نے بے وفائی کر ڈالی تھی، پکی والی بے وفائی، اور پکی بے وفائی میں پکی سزائیں بھی ملتی ہیں۔ وہ ذرا خانزادہ کا ہاتھ تھام گئی تھی، ذرا کی کپ کپاتی انگلیوں کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا ہو کر بھی وہ اس کا نہیں تھا، نگاہیں اس پر ہو کر بھی اس پر نہیں تھیں۔ وہ اس کے ساتھ تھا، اس کے ہونا جا رہا تھا، مگر نگاہوں کے سامنے کھڑی زنیشہ شاہ پر اس کی نگاہیں جمی تھیں۔ کیمروں میں ان دونوں کی تصاویر کھٹ کھٹ اترتی رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر آ چکے تھے۔ کہاں دیکھ رہے ہو میری جان؟ نازلین نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ زنیشہ شاہ ان دونوں کے سامنے ہی تھی۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں، بس تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں۔ وہ پلٹ گیا تھا، آنکھیں آستین سے مسلی۔ نازلین ایک سوئے نگاہیں جھکا گئی تھی، دل آزردہ سا ہوا تھا۔ یہ مرد اس کے سچے جذبوں کے قابل نہ تھا، نہ پہلو میں کھڑا وہ کسی اور عورت کے لیے آنکھیں نم کیے ہوئے تھا۔ میری جان، زنیشہ نے کیسے ایئر رنگز پہنے ہوئے ہیں؟ وہ زرق کی طرف مڑتے اس کے بے حد قریب ہوئی۔ بٹر فلائی شیپ میں ہے، اس پر چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ اس کے جواب پر نازلین کی رنگت جتنی تیزی سے بدلی تھی، اس سے زیادہ ذرا خانزادہ لمحے کے 1000ویں حصے میں پچھتایا تھا۔ اور میں نے کیسے ایئر رنگز پہنے ہوئے ہیں؟ ذرا خانزادہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے نازلین کے ایئر رنگز کو دیکھا ہی نہیں تھا، مگر دیکھا تو اس نے زنیشہ کو بھی نہیں تھا۔ ذرا خانزادہ اس کے کانوں میں پہنے ایئر رنگز کو قریب ہوتے ہوئے دیکھنے لگا تھا۔ تم نے ہی دیے تھے، سمپل ہارٹ شیپ میں ہے۔ نازلین بھیگا سا ہنسی تھی۔ ہاں میں نے ہی دیے تھے میری جان، آخر میں کیسے بھول گیا؟ ذرا خانزادہ نے اپنی عقل پر ماتم کیا، جھکتے ہوئے اس کے ایئر رنگ پر لب رکھے اپنی کم عقلی کا ایسے مداوع کیا۔ نازلین اکسوئے کے قدم بے اختیار پیچھے کی طرف بڑھے۔ دور کیوں ہو رہی ہو میری جان؟ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ فوٹوگرافر ان دونوں کے مختلف پوز لے رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، گرم نرم خوشبودار سانسیں ایک
دوسرے کے چہرے پہ بکھر رہی تھیں۔ آج رات تمہارا وہ حال کروں گا تمہیں خود پر ترس آئے گا، مگر میں تم پر رحم نہیں کروں گا میری جان۔ وہ اس کے کان میں گھمگیر سرگوشیاں کر رہا تھا۔ کیا کرو گے؟ درد دوں گا تمہیں، بے تحاشا درد دوں گا، اتنا کہ تمہاری نازک جان سہ نہیں پائے گی۔ تم مجھے درد دے چکے ہو۔ وہ ذرا خانزادہ کے چوڑے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کر گئی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے دور کرنے پر ہی نہیں، اس کے لہجے کی چبھن پر بھی حیرت زدہ ہوا تھا۔ یہ ایئر رنگز تم نے مجھے نہیں دیے تھے، بلکہ تم نے کبھی مجھے ایئر رنگز گفٹ میں دیے ہی نہیں۔ نازلین ایک سوئے کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تو وہ اس کے قریب ہوا۔ نازلی اس سے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یہ کہ نکاح نہیں ہوگا۔ نازلین کی بات پر وہ شاکڈ ہوا تھا۔ قدم مجسم ہوئے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھ نہ سکا تھا۔ اتنی سی بات پر تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گی؟ وہ شاکڈ سا بولا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ نازلین نے پورے وثوق سے کہتے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں یاد رہا مجھے کہ میں نے تمہیں کیا گفٹ دیا ہے؟ کیا اس جرم میں مجھے پھانسی چڑھاؤ گی؟ ذرا خانزادہ بھڑک ہی تو اٹھا تھا۔ آواز بلند ہوئی۔ میں نے ہارٹ شیپ میں ایئر رنگز نہیں، پرل شیپ میں ایئر رنگز پہن رکھے ہیں۔ یہ پرلز ہیں جو میں نے پہن رکھے ہیں۔ نازلین خود پر کنٹرول کھوتے دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ میوزک کے شور میں ان دونوں کی آوازیں دب رہی تھی۔ فوٹوگرافر اپنی فوٹوگرافی روک کر انہیں لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا پچکانا باتیں ہیں؟ تم اتنی سی باتوں کا ایشو بنا رہی ہو، وہ بھی آج کے دن اس سٹیج پر کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہونے والا ہے۔ نازلین کا بازو وہ سختی سے جکڑے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں تیش سے سرخ تھیں۔ کن پٹی اور کلائیوں کی وینز پھولنے لگی تھیں۔ اتنی سی بات نہیں ہے یہ۔ تمہیں زنیشا کی ایئر رنگز یاد ہیں، مگر میں نے کیا پہن رکھا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ بتاؤ، اس نے کون سے رنگ کی لپسٹک لگا رکھی ہے؟ اور اب تم لپسٹک کا پوچھو گی مجھ سے؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ پوچھ لینا، اس نے کپڑوں کے اندر کس رنگ کا کیا پہن رکھا ہے؟ جس طرح مجھے یہ نہیں پتا کہ اس نے اندر کیا پہن رکھا ہے، اس طرح مجھے نہیں پتا اس نے تیز رنگ کی گلابی لپسٹک لگائی ہے یا سیاہ رنگ کی۔ وہ تب کا انگارہ بنتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے تیز گلابی رنگ کی ہی لپسٹک لگا رکھی ہے زرک۔ نازلین کے گیلے لہجے پر وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے پیچھے ہوا۔ نازلین کی سیاہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میوزک بند ہو گیا تھا۔ نگاہ رجسٹرار سٹیج پر آ رہا تھا۔ چلو نکاح کرتے ہیں میری جان، میں تمہیں ساری جسٹیفیکیشنز دے دوں گا۔ گولی مارنی ہوئی تو مار لینا۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بات ختم کرتے نازلین کا بازو جکڑ گیا جو وہ ایک جھٹکے سے چھڑوا گئی تھی۔ اس کے بار بار جھٹکنے پر ذرا خانزادہ کے جبڑے بری طرح بھیچے تھے۔ وہ بامشکل اپنے خون کی کھولاہٹ پر قابو پا رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ کیوں میرا تماشا لگا رہی ہو؟ اس نے اپنی سرخ آنکھیں نازلین پر جماتے اپنی پیشانی انگلی سے رب کی۔ دماغ کی طرح بھی وہ ہلا چکی تھی۔ تماشا تم نے میرا بنایا ہے، میری محبت کا، میرے جذبوں کا۔ نازلین، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا۔ ہم گھر جا کر بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ گھر جا کر بے شک تم میرے کپڑے پھاڑ دینا، مگر اس وقت یہ سب نہ کرو۔ ذرا خانزادہ کا لہجہ التجائیہ ہوا۔ تماشا میرا بن رہا ہے، تمہارا ہے ہی کون یہاں سوائے تمہاری بیوی کے، اور وہ تمہارا تماشا ہی دیکھنے آئی ہے۔ نازلین تنزن مسکرائی تھی۔ ذرا خانزادہ نے گردن پھیرتے سامنے دیکھا۔ زنیشا سینے پر ہاتھ باندھے محظوظ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، بلکہ سارے مہمان ان دونوں پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ وینیو میں اس وقت مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ تمہیں زنیشا نے کچھ کہا ہے یا یہ سب کچھ کرنے کے لیے تمہیں اس نے کہا ہے؟ بتاؤ مجھے، اس نے کیا کہا ہے تم سے؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، مگر تمہاری شرٹ پر لگا لپسٹک کا مارک سب کچھ کہہ رہا ہے۔ نازلین کا لہجہ شعلہ بار ہوا۔ ذرا خانزادہ کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے اپنے سینے پر نگاہ ڈالی جہاں زنیشا کی لپسٹک کا مارک تھا۔ وہ گردن جھکایا اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولنے لگا۔ سانس لینے میں دقت ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک بار پھر سے کھیل کھیل گئی تھی۔ وہ گردن جھکائے رہا، آنکھوں کی سرخی بڑھتی چلی گئی۔ زنیشا شاید اس کے لیے پھانسی کا پھندا تھی۔ گھٹن کا احساس بڑھتا چلا گیا۔ انتقام کے جذبے طاقتور ہونے لگے۔ انتقام، صرف اور صرف انتقام، صرف یہی لفظ تو رہ گیا تھا اس عورت کے لیے، یہی جذبہ تھا۔ میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ ذرا خانزادہ نے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی سے خوف آتا تھا۔ میں کچھ نہیں سمجھنا چاہتی، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ نازلین نے اپنی فنگر سے انگوٹھی اتارتے زرک کے کوٹ کی اگلی جیب میں ڈال دی تھی۔ تذلیل و حقارت کے احساس سے اس کی رنگت متغیر ہوئی۔ وہ اسے یوں سب کے سامنے ٹھکرا رہی تھی، اس کا تماشا بنا رہی تھی۔ تم یہ سب کچھ کر کے ٹھیک نہیں کری، تم یہ میری بے عزتی نہیں کر سکتی، جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ حلق کے بل خراتے نازلین کی گردن دبوچ گیا۔ اس کے اندر کا سٹیمنا ختم ہو گیا تھا۔ وہ زخمی شیر کی مانند دہاڑنے لگا۔ نازلین کے کچھ دوست سٹیج کی طرف بھاگتے ہوئے آئے اور زرک کے شکنجے سے خود کو چھڑوانے لگے۔ وہ اپنے حواس کھوتے اس کی گردن پر اپنا شکنجہ کستا چلا گیا۔ نازلین کے دوست زرک کو شانوں سے پکڑے پیچھے کی طرف کھینچ رہے تھے، مگر اس کی گرفت بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔
وہ اس وقت پاگل خط بھی لگ رہا تھا۔ توہین و حدت کے احساس سے وہ اپنا آپا کھو رہا تھا۔ برداشت اب اس مرد میں رہی نہیں تھی۔ اتنے دنوں کا لاوا بہتا ابلنے لگا تھا۔ نازنین اکسوئی کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں، چہرہ نیلا پڑنے لگا۔ وہ اس کی گرفت میں زخمی پرندے کی مانند پھڑپڑا رہی تھی۔ نازنین کے ایک دوست نے زرا خان زادہ کی پشت پر چھوٹا سا چاقو پوری قوت سے گھونپ دیا۔ وہ چیختا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ زنیشہ شاہ سختی سے مٹھیاں دبوچ گئی تھیں، آنکھوں میں قہر برپا ہوا۔ وہ زرا خان زادہ کو زخم دینے والوں کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ زرا خان زادہ اپنا شانہ ایک ہاتھ سے جکڑے کڑھا رہا تھا۔ نازنین اکسوئی اپنی گردن پر ہاتھ رکھے اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ اس کی دوست اس کے ساتھ کھڑی اس کی پشت پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ نازنین کی سانسیں واپس آ رہی تھیں، واپس تھیں کہ آ ہی نہیں رہی تھی، اتنی مشکل سے آ رہی تھی، اتنی بے رحمی سے۔ زرا خان زادہ نے اس کی سانسوں کو گھوٹا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی جو دوسری بار بھی ایسی عورت کو منتخب کیا جسے اپنے اسٹیٹس، اپنے بینک بیلنس پر غرور ہے۔ تھو ہے تم جیسی عورتوں پر جو مردوں کو اپنا پالتو کتا سمجھتی ہیں، وہ نفرت امیز لہجے میں کہتے تھوک گیا تھا۔ اس کی شرٹ سرخ رنگین ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرسیاں لیے نازنین اکسوئی کو دیکھ رہا تھا۔ زنیشہ کی رنگت فاق ہو گئی تھی۔ زرا خان زادہ کی نفرت کی زد میں نازنین ہی نہیں وہ بھی آتی تھی۔ دن بدن اس کی نفرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نازنین گہرے سانس لیتی زرا خان زادہ کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں کا کاجل پھیلا ہوا تھا۔ دودھیا سراہی گردن پر زرا خان زادہ کی انگلیوں کا نشان تھا، اجڑی ہوئی ایسی دلہن جس نے اپنا سب کچھ گنوا دیا ہو، یہاں تک کہ سانسیں بھی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ تم نے میرے بھروسے کا قتل کیا ہے۔ اگر تم مجھ جیسی عورتوں پر تھوکتے ہو تو اپنے پہاڑوں کی لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے، جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جس کے ساتھ تم کچھ بھی کرو وہ جواباً آہ بھی نہ کر سکے۔ نازنین نے زہر خندہ لہجے میں کہتے نفرت سے لفظ چبائے۔ سانسیں تھی کہ ابھی بھی رک کر آ رہی تھی۔ نازنین اکسوئی گردن پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ ایسا ہی کروں گا، اب ایسی ہی کسی لڑکی کو زندگی میں لاؤں گا جو میری عزت کرتی ہو۔ آج سے تم اور تمہاری جیسی لڑکیوں پر لعنت ہو، وہ جواباً چبا چبا کر بولا۔ زنیشہ کے ہاتھ میں پکڑا ڈرنک کا گلاس چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ کانچ کی ہتھیلی اس کی ہتھیلی کو زخمی کر گیا تھا۔ ٹپ ٹپ سرخ رنگ کے قطرے زمین پر گرنے لگے۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ پل بھر میں سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب کی نظریں ایک بار پھر سے اسٹیج پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ نازنین اور زرا ایک دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ آئی ہیٹ یو، وہ کہتے اسٹیج سے اتر آیا تھا۔ نازنین کی آنکھوں سے آنسو ایسے روا ہوئے جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ زرا خان زادہ اپنا کوٹ اتارتے اپنے بازو پر ڈال چکا تھا۔ شرٹ کندھوں سے سرخ ہو چکی تھی، اس کے بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ نیلی آنکھیں سرخ اور نم زدہ تھی، لب بچھے ہوئے تھے۔ وہ اجڑا لگتا تھا، وہ ٹوٹا دل گرفتہ سا لگتا تھا۔ وہ بنا کسی کو دیکھے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے لیے عورت کا سکھ ہی نہیں تھا، وہ مان چکا تھا۔ اس کے لیے دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بازو سے مسلتے اپنی بھاری بوٹوں کی دھمک سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر کسی کی نگاہیں اس پر تھی، یہاں تک اسٹیج پہ کھڑی نازنین اکسوئی کی بھی۔ وہ جاتے ہوئے اس کی سانسیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ سفید پھولوں والی روش پر چلتا ہی جا رہا تھا۔ یک دم اسے رکنا پڑا۔ نیلی آنکھوں میں نہ بے یقینی ٹھہری نہ متعجب، اسے اسی کی امید تھی۔ زخم کھانے کی اسے عادت تھی، آج بھی اسے زخم ملے تھے، جسم پر بھی اور دل پر بھی۔ ہمیشہ اس کا کیوں استعمال ہو جاتا تھا، یا وہ یہ استعمال کیوں کیا جاتا تھا؟ وہ نم زدہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سامنے رو رہا تھا۔ اس نے تو صرف محبت کی تھی، مگر اس کے جذبے کیوں روندے گئے؟ کیوں اسے رسوا کیا گیا؟ اس کی زندگی ہی شطرنج کی نظر کر دی گئی۔ وہ آج بھی کسی کی کھیل کی نظر ہو گیا۔ اس نے گردن ترچھی کرتے زنیشہ پر سرخ نگاہ ڈالی۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی، دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ بدگمانی کی انتہا پر تھا۔ سامنے سے پولیس آ رہی تھی۔ وہ گردن ترچھی کرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور زخمی نفرت امیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زنیشہ نے سر نفی میں لایا، اس نے پولیس نہیں بلوائی تھی۔ نازنین کو تو اس وینیو میں شرکت نہ کرنے کو کہا تھا، وہ یوں آ کر ایسے انکار کرے گی، یہ تو زنیشہ شاہ نے نہیں چاہتا۔ وہ اس کے سامنے جھکے مگر تنہائی میں، وہ اس کے پیروں میں گرے مگر جہاں کوئی نہ ہو، اسے یوں پوری دنیا کے سامنے رسوا کرنا تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ پولیس زرا خان زادہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ گردن ترچھی کیے اسے دیکھا جا رہا تھا۔ آنکھوں سے بھسم کرنا کسے کہتے ہیں وہ آج بتا رہا تھا۔ وہ ان نگاہوں کی کاٹ پر تھی، زمین میں گڑتی جا رہی تھی۔ آنسوؤں کی باڑھ کے آگے وہ دھندلی پڑنے لگی۔ زرا خان زادہ نے اپنی آنکھیں آستین سے رگڑ کر صاف کی۔ وہ دھندلی تھی اور دھندلی رہی، وہ اب کبھی اسے دکھائی نہیں دے گی۔ اس کے دل نے کہا، دھندلی آنکھوں ہی نہیں دل میں بھی اتر آئی تھی۔ وہ اپنی سینے پر ہاتھ رکھ گئی تھی، دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ یہ آنکھیں جسے زندگی مانتی تھی آج ان میں نفرت ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے پتھر ہونے لگا تھا، بچے کچے جذبے نیلام ہونے لگے۔ نیلی آنکھ والا مرد رو رہا تھا اور وہ بھرے مجمع میں رو رہا تھا۔ یہی بات زنیشہ شاہ کی جان نکال رہی تھی۔ پولیس زرا خان زادہ کے قریب آ گئی تھی، اس کی مضبوط کلائی میں ہتھکڑی پہنا دی تھی۔ آپ پر مس زنیشہ شاہ نے FIR کٹوائی ہے، آپ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرے تھے اور بھی بہت سے الزامات ہیں۔
پولیس افسر ترکش لینگویج میں کہہ رہا تھا زنیشا زرا خانزادہ کو زنیشا شاہ کے علاوہ کبھی کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ زنیشا شاہ کے نام سے اس کی جان نکل گئی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ زنیشا شاہ جامد سے کھڑی تھی، وہ اس مرد کی طرف نہ بڑھ سکی جو بھرے مجمع میں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا تھا، وہ اپنے بال نوچ سے آسمان کی طرف دیکھتے رو رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا آئی ہیٹ یو، وہ چلا رہا تھا، اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ پولیس افسر نے اسے کندھوں سے جکڑے زمین سے اٹھایا۔ مجھے نفرت ہے، میں تم سے موو آن کر چکا ہوں، میرا دل کبھی تمہارے لیے نہیں دھڑکے گا۔ پولیس اسے گھسیٹ رہی تھی، وہ زور زور سے چیخ رہا تھا، وہ روتا رہا، چیختا رہا۔ پولیس اسے ہتھکڑی لگائے گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ زنیشا شاہ سکتے کے عالم میں پتھر بنی کھڑی رہی، دل کے درد سے دھوری وہ ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ بھیڑ چھٹنے لگی اور وہ چلا گیا، مگر اس کی چیخیں زنیشا شاہ کو تیزاب کی مانند سماعتوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ خنجر گھونپ کر جا چکا تھا۔ وہ بے دم سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ بدلہ انتقام کی چاہ کرنے والا سب سے زیادہ انسان خود کو برباد کرتا ہے، وہ بھی خود کو برباد کر چکی تھی۔ انتقام کو جنون بنانے والی لڑکی برفیلی ہواؤں کی کاٹ کا سر لیے بنا ہی سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی رہی۔ اس کا جسم اس گولوں کی مانند لرزتا رہا۔ وہ خود کو بہادر سمجھتی تھی، مگر اتنا درد ہوگا کہ اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا، اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اسے کسی کا کندھا چاہیے تھا۔ برسوں پہلے کی قیامت رات نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، اور اسی طرح آج بھی تقدیر نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں کی نفرت اس کی جان لے رہی تھی۔ وہ آہوزاری کرنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، برسوں پرانے انتقام پر شدت سے رونا چاہتی تھی، مگر اپنے جذبوں کی اس نے قربانی دی تھی۔ وہ اپنی محبت کی قربانی کیسے دے سکتی تھی؟ دل کے آگے کب کسی کی پرواہ ہوتی ہے؟ دل کب کسی کی پرواہ کرتا ہے؟ وہ لاجواب سی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ اچانک اس نے ہتھیلی سے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑ ڈالی۔ وہ بے حال سی لرزتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ دل ہی تو ہے، زخمی سا ہنسی تھی۔ غم کی شدت سے اس کا چہرہ بالکل سرخ لال تھا۔ اس کی دھڑکنیں ہمیشہ سے اس کے مخالف سمت چلتی نہیں تھی۔ وہ زنیشا شاہ تھی، اسے خود کو سمجھانا آتا تھا، آخر دل ہی تو ہے۔ وہ زخمی سا ہنستی چلی گئی تھی۔ نازلین اکسوئے اپنے کمرے میں زمین پر بدحال سی بیٹھی تھی، اجڑی لٹی پٹی، ایسا لگتا تھا وہ بنا سانسوں کے سانس لے رہی ہے۔ اس کا برائڈل ڈریس ٹکڑوں کی صورت میں زمین پر پڑا تھا۔ وہ تکان زدہ سی اپنی آنکھیں مودے بیڈ کے سر ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تو میرا کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس، تم نے سب کچھ چھین لیا مجھ سے میرے زرا خانزادہ۔ اس کے لب کپ کپ آ رہے تھے۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ ہی تو چھین لیا، تم کبھی میرے نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ لفظ زخمی سے اس کے لبوں سے نکل رہے تھے۔ بھرے مجمع میں وہ مجھ سے نہیں، تم سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ اب جیل میں بیٹھا بھی وہ تم سے جڑے ہر جذبے پر لعنت بھیجے گا۔ وہ میرا نہیں تو تمہارا بھی نہیں رہا۔ زنیشا شاہ وہ نفرت سے غرا رہی تھی۔ اسے اریسٹ میں نے کروایا تھا، مگر نفرت وہ تم سے کرے گا۔ زرق کے دھوکے کی سزا میں نے اسے سود سمیت اسے دے دی ہے۔ وہ اب نازلین اکسوئے کبھی کسی پر اعتبار نہیں کرے گی، اب کبھی کسی مرد پر اعتبار نہیں کرے گی، کبھی بھی اس کا دل کسی مرد ذات پر نہیں آئے گا۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی، آنسو اس کا چہرہ بھگوتے رہے تھے۔ وہ ہر یاد میں زرا خانزادہ کو یاد کرتی رہی۔ زرا خانزادہ کی دل خراش چیخیں گونج رہی تھی۔ سیل میں اس پر بری طرح تشدد کیا جا رہا تھا۔ آخر اس کو جرم کیا تھا؟ ایک پاکستانی ہونا، اس کے پاس پیسوں کا نہ ہونا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنا ہر رشتہ چھوڑ آیا تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ کہ یہ جرم تھا کہ ایک سچے دل سے اس نے ایک عورت کو چاہا تھا، اور اس کی سزا ایسی بدترین ہوگی کہ وہ نفرت کو چھو لے گا۔ نازلین اکسوئے اس کی نفرت زنیشا شاہ کے لیے اتنا بڑھا دینا چاہتی تھی کہ وہ کبھی زنیشا شاہ کی طرف پلٹ کر بھی نہ آئے، اور یہی ہوا تھا۔ اب انتقام لینے کی باری اس مرد کی تھی۔ زخموں سے اٹا وہ سلاخوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، گردن جھکی ہوئی تھی، گھٹنوں کے گرد وہ اپنے بازو باندھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنی نم آنکھیں رگڑ ڈالی تھی۔ ایک پولیس آفیسر سیل کی سلاخیں سٹک سے کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس نے گردن پھیرتے دیکھا، تمہاری ضمانت ہو چکی ہے، پولیس افسر نے انگریزی میں کہا۔ وہ نم سا مسکرایا تھا۔ سزا دے کر وہ آخرکار اسے رحم آ ہی گیا تھا۔ ہمیشہ سے وہ یہی تو کرتی آئی تھی۔ زرا خانزادہ کراہتے ہوئے اٹھا اور سیل سے باہر آیا۔ افسر نے اس سے کچھ ضروری سائن لی اور اس کا موبائل چیزیں اس کے حوالے کر دی۔ وہ اپنی چیزیں لے کے تھانے سے نکل آیا تھا۔ باہر آیا تو زنیشا شاہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ زرا خانزادہ کی حالت دیکھتے وہ تڑپ کر آگے بڑھی تھی۔ زرا، یہ کس نے کیا ہے؟ زنیشا کا گلا بھاری ہوا، اس کی زخمی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ بند کرو یہ ناٹک، بند کرو یہ اچھا بننے کا ناٹک کہ تم مجھ سے بے حد محبت کرتی ہو۔ اس کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ یقین دلانے کی کوشش کی گئی، مجھے تمہاری محبت ایک گالی کی طرح لگتی ہے، اور آج سے میرے دل میں تمہارے لیے محبت نفرت بن کر دھڑکتی ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا زنیشا شاہ، جو تم نے میرے ساتھ کیا، آج سے تم میرے لیے ردی اور
تم میرے لیے نفرت۔ وہ اس کی نفرت پر ساکت سے کھڑی رہی تھی۔ وہ خود ہی اپنا سر اس کی گاڑی پہ بے دردی سے مار گیا تھا۔ اس کے سر سے خون کی دھار بہنے لگی۔ زرک چلائی۔ وہ بھاگتے ہوئے زرک کے پاس آئی، سانسیں بھی تھم گئی تھی۔ وہ اپنی بے دردی سے اپنا سر گاڑی کے ساتھ ٹکراتا چلا گیا۔ زرک وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ اسے روک بھی نہ سکی تھی۔ وہ اپنا سر اس کی گاڑی کے دروازے پر بے دردی سے مارتا چلا گیا تھا۔ زنیشا چکراتے دماغ سے اسے تکی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے زنیشا چکرا کر گرتی، وہ اسے شانوں سے جکڑتے اپنے مدِ مقابل کر گیا۔ اپنی خون اتری نگاہیں زنیشا پر گاڑ لی۔ زنیشا شائز کے حصار میں سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ اسے کبھی زرک سے اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا اب آ رہا تھا۔ زنیشا نے سختی سے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ آنسو آنکھوں میں خوف سے مجسم ہو گئے تھے۔ اور کتنا خون بہا ہوگی میرا؟ وہ اس کے شانوں کو سختی سے جکڑے ہو رہا تھا۔ زرک میری بات۔ زنیشا کے لفظ حلق میں اٹک گئے تھے۔ اس سے زیادہ بہانے کی آرزو ہے تو بتا دو، میں اپنے جسم کا سارا خون بہا لوں گا۔ زنیشا کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اتنا بوجھ اسے اپنے شانوں پر محسوس ہوا۔ اب کبھی میرے قریب مت آنا، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ اب زندگی میں جب جب انتقام لینا ہو مجھے ایک میسج کر دینا، میں خود کو چوٹ پہنچا لیا کروں گا۔ تمہارا انتقام بھی پورا ہو جائے گا اور مجھے اذیت بھی کم ملے گی۔ ایک دم اسے دھکیل کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ایک درد کی لہر زنیشا شاہ کی کمر میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ گاڑی کے دروازے پر لگے خون کو انگلیوں سے صاف کرتے زمین پر بے حال سی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی نفرت نے اسے کاٹ ڈالا تھا۔ آج پہلی بار انتقام کی جگہ کسی کی محبت حاوی ہوئی تھی۔ انتقام دور جا سویا تھا۔ سورج آج سوے نیزے پر تھا۔ چمکتی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ موسم آج زیادہ حدت لیے ہوا تھا۔ اکثر موسم سرد ہو جاتا تھا لیکن کبھی کبھی بہت گرم۔ وہ اس کے موسم کے مطابق سیاہ کڑکڑاتی شلوار قمیص پہنے ہوئی تھی، سیاہی رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ اسٹیج پر ایک کرسی پر بیٹھے وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ روحانیت سے بھرپور چہرے پر اضطراب بھی تھا جسے چھپا لیا گیا تھا۔ اسٹیج سے نیچے اس کے علاقے کے مرد جمع تھے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا۔ سامنے ایک جلسہ تھا جس پر وہ نگاہ ڈالے ڈائز کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ جلسے میں ایک دم خاموشی چھائی تھی۔ کچھ تھا اس شخصیت میں کہ اس کے آگے ایک دنیا خاموش ہو جائے، اس لیے جلسہ گاہ بھی جیسے سانپ سو گیا۔ اس کے گرد اس کے آدمی بندوق لیے کھڑے ہوئے تھے۔ خاموشی کی ایک وجہ بندوقیں بھی تھی۔ طاقت کے بل پر وہ دوسرے کی زبانیں خاموش کروا سکتا تھا، مگر میں زاویہ علیان خان ایسا نہیں ہوں۔ چند کرپٹ سیاستدانوں نے طاقت اور پیسے اور اختیارات کو مانا ہے، مگر میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ بلند آواز میں بول رہا تھا، آواز بھاری اور لہجہ سنجیدہ تھا۔ میں نہ پیسے کی طاقت کو مانتا ہوں نہ بندوق کو۔ میری طاقت آپ لوگ ہیں۔ میرے لیے انسانیت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ میرے لیے میرے لوگ ہر شے سے بڑھ کے ہیں۔ آپ لوگ، میرا علاقہ میرے اصول سے بڑھ کر ہے۔ کرپٹ سیاستدانوں کے کیا ہی کہنے، وقت ہے آپ لوگوں کے پاس اپنے لیے سوچیں۔ ہمارے حقوق ضبط کیے جا رہے ہیں۔ وہ اداکاری ایسے کر رہا تھا کہ ہر آنکھ اشکبار ہوئی۔ اس نے 2 انگلیوں سے اپنی آنکھیں مس لی۔ کیمرہ اس پر فوکس کیا گیا۔ کیمرے میں اب وہی نظر آ رہا تھا، اس کی جاندار پرسنالٹی۔ اور کسی کی گنجائش کہاں بچتی تھی بھلا؟ میرے کچھ حریفوں نے مجھ سے ذاتی اناج نکالا ہے۔ میرے حریفوں میں سبرینا ملک آتی ہے۔ سبرینا ملک جسے میں اپنی موری کا درجہ دیتا ہوں، اور مصطفیٰ ملک کو میں اپنے باپ کا درجہ دیتا ہوں۔ جہاں اسٹیج پر موجود علیان خان نے اپنی کرسی پر پہلو بدلا، وہیں پہ لیونگ ایریا میں بیٹھے ہوئے مصطفیٰ ملک نے بھی اپنا پہلو بدل لیا تھا۔ اذان ملک کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ بلند ہوا تھا۔ اسکرین پر نگاہیں گاڑے عائش ملک کی آنکھوں سے شرارے پھوٹے۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ میری خاتون جو میرے لیے سب کچھ ہیں۔ اس کی آواز پر وہ پھر رک گئی تھی۔ پلٹتے ہوئے اسکرین پر نظر آتے مت کو دیکھا۔ جب بولتا تھا تو رگ میں لاوے اونڈیل دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر مان بیٹھی، دوبارہ سے اسکرین پر دیکھنے۔ میرے خاتون میرے لیے میری جان سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی آپ کو زخم دے، آپ کو ہرٹ کرے، آپ کیا کریں گے؟ آگے سے جواب دیں۔ مجھے بھی زخم ملا، میری جان لے لی گئی، مجھ سے میری بیوی چھین لی گئی۔ اذان ملک نے تالیاں بجا کر اسے داد تحسین کیا۔ کیا کمال کی اداکاری تھی۔ میرے بھائی ارتضیٰ کی موت کا سن کر مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا جیسے کسی نے مجھے جلا ڈالا ہو۔ اسٹیج پہ بیٹھے ارتضیٰ خان نے بے چینی سے لب کاٹے۔ وہ ایک حرف سچ بول رہا تھا، مگر اب وقت گزر گیا تھا ان جذبوں کی اداکاری کا۔ عائش ملک کو جس نے اس سے دور کیا وہ تا قیامت ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ ہر جذبہ اب بسی سورگ تک جاتا تھا۔ میں نے اذان پر تشدد کیا، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا، مگر اس وقت قاتل وہی تھا۔ یکدم وہ خاموش ہو گیا۔ لوگ انتظار کرنے لگے۔ سکرینز پر اذان ملک کا ریکارڈ کیا ہوا بیان چلایا گیا۔ وہ بتا رہا تھا، ارتضیٰ خان کی گاڑی پر اس نے گولیاں چلائیں اور پھر وہ گاڑی پہاڑوں سے نیچے گر گئی۔ سکرین آف ہو چکی تھی۔ جلسے میں شور اٹھا۔ اذان ملک بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی کسی بھی اداکاری سے متاثر نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے زاویہ خانزادہ کے وہ بوٹ یاد آئے تھے جو اس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر مارے تھے، اور ریڑھ کی ہڈی میں ابھی تک فریکچر تھے۔
عائش ملک کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا گیا، وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مصطفیٰ ملک کے لیے شر کا دوسرا نام ان کا داماد تھا۔ کوئی آپ کے سینے میں خنجر مارے، بدلے میں آپ کیا کریں گے؟ بتائیں مجھے کہ میرا پورا وجود کاٹ ڈالو، یہی کہیں گے آپ؟ وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ جلسے میں ہر آیا شخص اس کے حق میں بول رہا تھا۔ اس وقت میں نے بھی یہی کیا تھا۔ میں غم و غصے میں تھا۔ میں نے ہر زخم برداشت کرتے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کیا اور اس کی جان بخشی کی۔ عائش نے میز سے شو پیس اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا تھا۔ یہ مرد نس نس میں زہر بھر دیتا تھا۔ سب کے لیے وہ ونی کی رسم تھی، مگر میں نے نکاح نامے پر سائن کرتے اپنی خاتون کو پورے دل سے اپنایا تھا۔ وہ کمرے میں دیکھتے کہہ رہا تھا۔ مصطفیٰ ملک کے سینے میں درد اٹھنے لگا تھا۔ سکرین پر نظر آتا شخص کسی کو بھی آسانی سے ہارٹ اٹیک دے سکتا تھا۔ میں اپنی خاتون کو شادی سے پہلے ہی پسند کرتا تھا، آج میں مانتا ہوں۔ سب کے سامنے سے مسکراتے اپنے کف کے بٹن کھولے۔ وہ کیمرے میں دیکھتے کلائیوں کا سین فولڈ کر رہا تھا۔ علیان خان کرسی چھوڑے سیدھا ہوا۔ سر نفی ملا۔ ان کے بیٹے سے سب کچھ امید کی جا سکتی تھی۔ ارتضیٰ خان منہ پہ ہاتھ پھیرتے ضبط کی انتہا پر تھا۔ میری خاتون بھی مجھے پسند کرتی تھی۔ وہ گہرا مسکرایا، نگاہیں کیمرے پر جمی رہیں۔ عائش ملک اس کی مسکراہٹ پر سلک کر رہ گئی تھی، ایسا لگتا وہ اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ اس کے لیے مسکرایا تھا، جانتی تھی۔ ارتضیٰ کی موت اذان ملک کے ہاتھوں ہوئی۔ میں نے اپنی خاتون کے لیے اذان کو معاف کیا۔ اگر نہ کرتا تو میں انہیں کھو دیتا اور وہ مجھے کھو دیتی۔ اپنا بھائی کھو دیا تھا، اپنی محبت کو کھونے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی ویس کیٹ اتاری، موسم اور خان کے جذبوں میں حدت اتر آئی تھی۔ وہ پسینے سے تر ہوا تھا۔ میں یہاں اپنی محبت کی داستان سنانے نہیں آیا۔ نہ میری غیرت کہتی ہے کہ میں بھرے مجمع میں اپنی خاتون کا نام لوں۔ اس کا لہجہ سرد ہوا، آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ میری خاتون کا نام کسی کے ساتھ نہ لیا جائے، ورنہ غیرت کے نام پر ہتھیار اٹھیں گے، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے کہہ رہا تھا۔ کھلے عام اس نے کیمروں کو دیکھتے ہوئے وارننگ بھی دی تھی۔ میں نے تو کبھی ایک چڑیا کا شکار تک نہیں کیا، اتنا نرم دل ہے میرا۔ ایسے 2-4 دل ہونے لگے تو دنیا میں تو امن ہی امن ہوگا، قتل و غارت تو ختم ہی ہو جائے گی، کیوں عائش؟ اذان ملک صوفے سے پیچھے سر پھینکے ہنستا ہی چلا گیا۔ عائش کی رنگت سرخ کندھاری ہو گئی۔ اس نرم دل والے مرد کو اس نے دن رات بھگتا تھا۔ اس کی نرم دلی پر تو عائش ملک کی آنکھیں بھیگ اٹھی تھی۔ 1 سال میری خاتون میرے ساتھ رہی تھی، ہم میں پیار محبت تھی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، مجھ سے متنفر ہو گئی۔ وہ انجان بننے کی اداکاری کر رہا تھا۔ ارتضیٰ خان زندہ ہو گیا تھا۔ میرے ساس سسر کو یاد آ گیا کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ نکاح ختم کروانے کی کوشش کی، لیکن نکاح نامے پر ایک بھی شک دکھا دو جو کہ اس میں یہ لکھا ہو کہ میں نے بھائی ونی لی ہے، نکاح نہیں کیا۔ جرگے میں بھی دشمنی ختم ہونے کی بات ہی ہوئی تھی، اذان ملک کو چھوڑنے کی بات ہوئی تھی۔ اگر میں دشمنی نہ ختم کرتا، میری خاتون مجھ سے دور ہو جاتی۔ میں نے اپنی محبت کے لیے سب کچھ کیا، اب میرا ہی استحصال کیا جا رہا ہے، مجھے ہی بدنام کیا جا رہا ہے۔ کیا ارتضیٰ خان کا زندہ ہونا میرا قصور ہے؟ کیا ارتضیٰ اذان نے ایک جھگڑے کی بنیاد پر ایک دوسرے پہ گولیاں چلائی، اس میں میری غلطی تھی؟ کیا میرا محبت کرنا غلط تھا؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر سوال کر رہا تھا۔ کیا یہ سب کچھ ہونا ضروری تھا یا میرے ساتھ ہونا ہی ضروری تھا؟ جواب دیں آپ سب لوگ، کیا یہ غلط نہیں ہے میرے ساتھ؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر سوال کر رہا تھا۔ میری خاتون چاہتی ہیں کہ وہ واپس آئیں میرے پاس، مگر ان کے ماں باپ ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا، اشارے سے کیمرہ مین کو اپنے قریب مزید آنے کو کہا تھا۔ وہ بے حد معصوم ہے، بالکل میری طرح۔ سیاہی مائل لبوں پر مسکراہٹ تھی، سی آنکھیں بھی اب مسکرا رہی تھی۔ اپنے حق میں بولنا انہیں نہیں آتا، میں سب سے معافی مانگتا ہوں۔ کیمرے کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑ گیا تھا، اداکاری میں اب جان آئی تھی۔ میں اپنی خاتون سے بھی معافی مانگتا ہوں، ایک ساتھ رہتے ہوئے سب رنجشیں ہو جاتی ہیں، نیچرل بات ہے۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں خاتون، دل میں رنجشوں کو مت رکھیں، میرے پاس واپس آئیں۔ وہ لاکھ اداکاری کرتا ہے، مگر سی آنکھوں جذبوں سے سلگ رہی تھی۔ کیمرے میں فوکسڈ یہ مرد اپنے برہنہ ہوتے جذبوں کو چھپا نہ سکا تھا۔ وہ اس سے پوری دنیا کے سامنے معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی پسلی سے بنی عورت اسی جیسی تھی، یعنی نرم دل، معصوم، جیسا وہ نرم دل ویسی ہی وہ جو اس کی پسلی سے بنی تھی۔ چلیں جی، یہ تھی ایپیسوڈ، اور اگر روز ایپیسوڈ چاہیے تو جلدی سے لائک کریں میری قسط کو، اور کمنٹ بھی کر کے بتائیے گا کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ، اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بھائی، تاکہ بھائی ویڈیو کی ریچ بھی بڑھ سکے، میرے فالوورز بھی بڑھ سکیں، اور چینل کی ریچ بھی بڑھ سکے۔ انشاءاللہ کل بھی ایپیسوڈ آئے گی اور اس کا وائس اوور بھی آئے گا۔ مجھے آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، تو جلدی سے اب سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل بھی قسط آئے گی۔ اللہ حافظ۔